بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج والدین کی اہمیت فضیلت اسلام میں اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کا وہ طبقہ رکھا ہے کہ جس کے بارے میں ہر قوم ہر نسل میں عزت اور احترام پایا جاتا ہے، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا پھر دنیاوی مذاہب جیسے بدھ مت، ہندو مت، سکھ مت وغیرہ ہوں، یا جین مت وغیرہ ہوں، یا پھر اسلامی مذاہب یعنی آسمانی مذاہب ہوں جیسے یہودیت، عیسائیت۔ ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ لہٰذا بائبل میں بائبل خروج کا جو چیپٹر ہے اس کی آیت نمبر 20 فرمان ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ حالانکہ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ والدین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کی فضیلت بیان کی ہے، حتیٰ کہ والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ، مطلب ہے کہ اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ایک بات فیصلہ کیا، اس کے خلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ دو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے ہیں، اس کے دوسری طرف آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ بھلائی، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے بھلائیاں کرتے رہیں، کوئی بھی بدلہ نہ مانگے۔ اور آگے فرمایا، اس کی ڈیٹیل بھی بیان فرمائی، تفصیل بھی بیان فرمائی، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تمہارے پاس، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو نہ آپ نے ہوں کہہ کر تھوڑا سا بے ادبی یا بے رخی کے ذریعے جواب دینا ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا جھڑکنا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے لیے جب بھی آپ گفتگو کریں گے انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اور آگے بیان بھی فرما دیا، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے اپنی پنکھوں کو، اپنے بازوؤں کو بالکل جھکا دو، بالکل عاجزی اور انکساری ان کے سامنے دکھاؤ، رحمت اور شفقت کے انداز میں۔ وَقُلْ، اور کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے سامنے عاجزی انکساری سے بھی پیش آنا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسی ناراضگی والی بات وہ کر دیں یا غصے والی بات کر دیں تو اس کے جواب میں بھی ذرہ برابر بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور دعا کون سی کر لو؟ ان کے لیے خیر بھی مانگو، اور خیر کون سی مانگو؟ اللہ نے ایک عجیب بات بتا دی کہ ان کے لیے میرے خزانوں میں رحمتیں اور برکتوں کے بڑے خزانے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ خزانہ مانگو جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر تیری بڑی رحمتیں ہیں، لیکن وہ خاص رحمت نازل فرما جو انہوں نے بچپن میں مجھ پہ کی تھی۔ تو والدین جو اپنی اولاد پر بچپن میں شفقت اور رحمت فرماتے ہیں، اللہ کے انمول خزانے ہیں یہ جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کو وہ شفقت اور محبت اتنی پسند ہے کہ ان عظیم لوگ، یہ عظیم ہستیاں جو والدین جنہیں کہا جاتا ہے، جب اولاد کو کہا کہ جب تم ان کے لیے کچھ مانگو تو مجھ سے بھی وہی شفقت مانگنا جو انہوں نے تم پہ بچپن میں کی تھی۔ اس کے بڑے راز ہیں، چھوٹی سی چند باتیں میں بتا دوں کہ بچہ بار بار تنگ کرتا ہے، والدین تنگ نہیں ہوتے، بار بار نافرمانیاں کرتا ہے، والدین تنگ نہیں ہوتے، بار بار
ان کو مشقت میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی غلطیوں پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بھی وہی شفقت مانگو، جتنی بھی زندگی میں کمی کوتاہیاں کی ہوں گی، جتنی گڑبڑیں کی ہوں گی، جتنی نافرمانی کی ہوں، والدین کی طرح میں بھی ان کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی شفقت اور محبت حاصل کی ہے اس کو آگے لوٹانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسی عنوانات پر یہ جو والدین کی محبت کا اور والدین کی فضیلت اور اطاعت کا جو سلسلہ چلا ہے، اس کے انشاءاللہ مزید بیانات میں اور تفصیل سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔